سورہ السجدہ پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 23 اور 24۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ اور تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، فلا تکن پس نہ ہوں آپ، فی مریتن شک میں، من لقائہ اس سے ملاقات، وجعلناہ اور ہم نے بنایا اس کو، ہدن ہدایت، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، وجعلنا اور ہم نے بنایا منہم ان میں سے، ائمتاً کچھ لوگوں کو پیشوا، ائمہ، یہدون جو رہبری کرتے ہیں، بے امرنا ہمارے حکم سے، لما صبروا جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ آیہ کریمہ نمبر جو 23 ہے، اس آیہ کریمہ کے کئی عنوانات ہیں۔ اب پہلا یہ ہے کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس آیہ مبارکہ کے ذریعے تسلی دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پر تمام تر دلائل اور معجزات دے دیے، لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ آپ کی نبوت کو مان نہیں رہے تھے۔ اب اتنے دلائل اور معجزات کے بعد کا انکار حضور کو بے حد غم زدہ کر رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ محبوب یہ حال آپ سے پہلے نہیں ہوا، اس طرح کے حالات سے موسیٰ علیہ السلام گزر چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے ظاہری زمانہ کے قریب ترین تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال نہیں دی گئی، مثال موسیٰ علیہ السلام کی دی جا رہی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو یہود تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے تھے، بلکہ نہیں مانتے تھے۔ یہود جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، جبکہ عیسائی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کی دلیل دی جس پر دونوں فریق متفق تھے، یہود بھی اور عیسائی بھی۔ اور اگر یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے دی جاتی تو یہود جو ہے نا وہ ایمان نہ لاتے۔ اس لیے اللہ تعالی عز و جل نے جناب عیسیٰ کے بجائے جناب موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ اچھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک عجیب رنگ بھی ہے، ہر نبی کو اس کے دشمنوں نے ستایا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر اعتراضات ماننے والوں نے بھی کیے۔ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے نا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر بے ڈنگ سوال کیا کرتے تھے، ماننے والے بھی۔ اس لیے انہوں نے پوری استقامت، ثابت قدمی اور صبر کے ساتھ اپنا فرض منصبی نبوت ادا کرتے رہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ محبوب آپ غم زدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ موسیٰ علیہ السلام کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے آپ جیسے حالات سے گزر چکے ہیں، اور پھر آپ کی ان سے ملاقات بھی ہے، اور آپ اس ملاقات میں کوئی شک بھی نہیں رکھتے۔ کیوں کہ آپ کو یاد ہے شب معراج جب آپ محو سفر تھے، موسیٰ سے ملاقات ہوئی، آسمانوں پر گئے تو موسیٰ سے ملاقات ہوئی، بیت المقدس میں گئے تو موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں شک بھی کوئی نہیں۔ فلا تکن فی مریۃ من لقاء۔ اچھا، دوسرا رنگ، اگر یہ آپ کی کتاب صحیفہ رشد و ہدایت قرآن کو نہیں مان رہے مکہ والے، تو یہ کوئی اجنبے کی بات تو نہیں ہے نا، یہ کوئی نئی کہانی تو نہیں ہے کہ آپ کو کتاب دی گئی اس لیے انکار کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب تورات سے مرحمت فرمایا تھا، اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کتاب دیکھ کر بھی لوح تورات کا انکار کیا تھا۔ اور اگر یہ مکہ والے کر رہے ہیں تو یہ کوئی اجنبے کی بات یا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ایسے حالات کا سامنا موسیٰ علیہ السلام کر چکے ہیں، لہذا آپ کو غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تسلی رکھ کر اپنا فرض منصبی ادا کرتے رہیے۔ آپ کا کام کسی کو گھسیٹنا نہیں ہے، آپ کا کام فقط تبلیغ کرنا ہے۔ کوئی عمل نہیں کرتا تو یہ ہم خود پوچھ لیں گے۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءٍ، اور اس کتاب کے ملنے میں یا آپ کی موسیٰ سے ملاقات میں کوئی شک نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک وادی آئی، تو میرے آقا نے پوچھا صحابہ سے اس وادی کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اس کو ارزق کہتے ہیں، اس وادی کو وادی ارزق کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا سارا منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ کون سا منظر ہے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا؟ فرمایا شب معراج جب یہاں سے میں گزر رہا تھا تو یہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ ان کے گنگریالے بال تھے، سفید رنگ تھا، دراز قد تھا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے لبیک لبیک کہہ رہے تھے، اپنے رب کو پکار رہے تھے، اور میں نے ان کو اسی وادی میں دیکھا تھا جب وہ اپنے رب کو یاد کر رہے تھے۔ تو اس لیے کہا کہ آپ کو تو کوئی شک نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں۔ پھر وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اس تورات کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا۔ اسی طرح جو کتاب حکمت، کتاب رشد و ہدایت قرآن کی شکل میں ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ اب ہم نے قیامت تک کے لیے، تمام انسانیت کے لیے آپ کی ذات کو چن لیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی اور رسول و پیغمبر نہیں آئے گا، فقط آپ کی ذات ہے جو کیا ہے، اب جس کو ہم نے چنا ہے، اور اب قیامت تک رہبر آپ ہی ہیں، اور یہی کتاب اب رشد و ہدایت کا کام کرے گی۔ یہ میرے آقا کی ختم نبوت پر بھی دلیل ہے۔ یہ یاد رکھنا، ختم نبوت کا نازک ترین مسئلہ اس وقت امت کے لیے خطرناک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ارباب اقتدار اپنے قرب و جوار میں، اپنے حواریوں میں مسلسل ختم نبوت کے منکروں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ منیر اکرم جو پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب تھا، نمائندہ تھا، علماء کو پتہ چلا کہ وہ قادیانی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو علماء نے بہت شور و غل کیا، اور ارباب اقتدار کی طرف سے بیان آیا کہ ہم نے اس کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ لیکن ابھی فلسطین کے مسئلے میں ہمارا وزیر خارجہ جب امریکہ گیا اور وہاں اقوام متحدہ کے ممبران سے ملاقات کر رہا ہے، تو وہی منیر اکرم شیخ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔
اور 73 سالہ تاریخ پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ پی ٹی وی پر ایک قادیانی شاعر کو اس کی جو ہے نا برسی کے موقع پر دکھایا گیا، اور باقاعدہ پیچھے مرزا مسرور اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویریں تک دکھائی گئی ہیں پی ٹی وی پر۔ یہ اتنا نازک ترین مسئلہ، اور ہمارے ارباب اقتدار اس طرح جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب جس طرح ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات کو ہدایت بنا دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت بنا دیا تھا، اسی طرح اب قیامت تک کے لیے آپ کی ذات کو چن لیا گیا ہے۔ اب رشد و ہدایت کے سارے دروازے ہم نے بند کر دیے ہیں، اب فقط رشد و ہدایت کا ایک دروازہ کھلا ہے، اور وہ دروازہ ہے سرزمین مدینہ طیبہ کا۔ ایک ہی دروازہ کھلا ہے، اب ہم نے تمام دروازے بند کر دیے۔ اب سوائے آپ کی ذات کے کوئی کہیں سے رشد و ہدایت ڈھونڈنا چاہے تو اسے رشد و ہدایت نہیں ملے گی۔ اس کتاب رشد و ہدایت، اس صحیفہ آخرت کے علاوہ اگر کوئی کہیں سے ہدایت ڈھونڈنا چاہے گا تو اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کچھ لوگوں کو ائمہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ ائمہ، امامت تو عطا کر دی، ان کو پیشوا بنا دیا، لیکن کب؟ لما صبروا، جب تک وہ صبر کرتے رہے۔ اب صبر کرتے رہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب دین حق کی تبلیغ کی جاتی ہے تو مخالفین کی جانب سے مخالفت کے پہاڑ توڑے جاتے، اور داعیان دین اپنے سامنے مصائب اور آلام کے پہاڑ دیکھتے ہیں، تو اس موقع پر جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے، جو ثابت قدمی سے اپنا فرض منصبی عطا کرتا رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم امامت اور پیشوائی کے لیے صرف انہی لوگوں کو چنتے ہیں جو اطاعت و عبادت سے اکتا جائیں، اور جو مخالفت کے مہیب بادل دیکھ کر گھبرا جائیں، ہم انہیں امامت اور پیشوائی کے لیے نہیں چنا کرتے۔ گھبرانے والوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ تو استقامت والے لوگوں کا کام ہے جو صبر کے ساتھ ثابت قدمی سے مسلسل دین کی خدمت کرتے جاتے ہیں، حالات کچھ بھی ہوں، لیکن وہ اس منصب سے اپنے آپ کو جدا نہیں کرتے۔ اور یہ حکم صرف امت موسیٰ کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے عام حکم ہے کہ اللہ تعالی عز و جل انبیاء کے نائبین انہی کو بناتا ہے، امامت اور پیشوائی انہی کے مقدر میں آتی ہے جو صبر کے ساتھ یہ کام مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا بے صبرے کیا کرتے ہیں، جب مساجد میں ملنے والی بہت قلیل تنخواہوں کو دیکھتے ہیں تو مساجد کو چھوڑ کر دنیا داری کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ پھر کوئی گاڑی چلاتا ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اور دین کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پیشوائی اور امامت کا کام ہم انہی کے کاندھوں پر رکھتے ہیں جو ثابت قدمی سے چلتے رہتے ہیں، حالات کچھ بھی ہوں، روکھی سوکھی بھی کھانی پڑ جائے، لوگوں کی مخالفتیں بھی سہنی پڑ جائیں، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑ جائیں، لیکن وہ ہر حال میں اپنا فرض منصبی ادا کرتے رہتے ہیں، وہ اس سے بھاگتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے محبوب کو یوں تسلی دے رہے کہ محبوب یہ شان تو ہم نائبین کو عطا کریں گے، اور آپ کی ذات تو بہت بالا ہے، لہٰذا آپ ان کفار کے اعتراضات سے غم زدہ نہ ہوں، آپ اپنا فرض منصبی ادا فرماتے رہیں، جو قبول کرے گا اسی کا بھلا ہے، جو انکار کرے گا ہم اسے خود پوچھ لیں گے۔ اور پھر فرمایا وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کی امت سے پیشوائی کے لیے چنے گئے، وہ کیوں چنے گئے؟ وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے،
ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ آج بھی علماء جو دین کی حقانیت پر یقین رکھنے والے ہیں، وہ حالات کچھ بھی ہوں، وہ پوری استقامت کے ساتھ خدمت دین میں لگے رہتے، وہ اس کام سے نہیں بھاگتے۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے وہ اس سے غرض نہیں رکھتے، وہ اپنا کام ادا کرتے رہتے ہیں۔ کوئی ہزار ان کے ساتھ حجت بازیاں کرے، لیکن وہ اس کام سے اپنا رخ موڑتے نہیں ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ امامت اور پیشوائی کے لیے چنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق